دوستوں پروفیسر کلیم الدین احمد کی تنقید نگاری کے سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو، اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی جا چکی ہے، یہ اس کے آگے کا سلسلہ ہے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر آپ وہ نہیں دیکھیں تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ اس کے آگے کا حصہ ہے پارٹ 2۔ تو اگر آپ محسوس کریں کہ اگر یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا پروفیسر کلیم الدین احمد صاحب کے بارے میں، ان کی تلخ کلامی اور ان کی شدت مغرب پرستی اور ان کی تلخ کلامی، مطلب وہ کس طرح کیسے کڑواہٹ بھرے الفاظ اپنی تنقید میں استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ادب ہے وہ مغربی ادب کے مقابلے فرومایا ہے۔ فرومایا مطلب کم درجے کا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کہ ان کے کلام میں شدت وہ تلخ کلامی ہے جو ان کی تنقید نگاری ہے۔ پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ انہوں نے بت شکنی بھی بہت کی، جیسے اس سے پہلے کہ جو بزرگ یا جو بڑے ادیب ہوتے تھے ان کے ادب پر کبھی کوئی ان کی غلطی زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے اس چیز کو بھی بہت سخت الفاظ میں ہائی لائٹ کیا۔ تو ان کی جو خواہش تھی کلیم الدین احمد صاحب کی کہ ہمارا جو اردو ادب ہو اس میں آفاقیت اور ابدیت جیسے اوصاف پیدا ہو جائیں۔ آفاقیت مطلب جو ساری انسانیت کے لیے ایک جیسا فائدہ مند ہو، اور ابدیت مطلب جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہو۔ تو آفاقیات اور ابدیت کو کلیم الدین احمد اعلیٰ درجے کے ادب کی لازمی شرط قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر اعلیٰ درجے کا ادب پرکھنا ہو تو یہ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ان کے نزدیک بہترین ادب وہ ہے جو کسی علاقے اور کسی زمانے تک محدود نہ رہے۔ اس میں کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو ہر جگہ سراہی جاتی ہیں اور ہمیشہ سراہی جاتی رہیں گی۔ ان کی رائے ہے کہ ادب آفاق گیر ہے اور انسان کی بنیادی افکار و احساسات سے وابستہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا ہے تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ ایک انگریز فرانسیسی ادب اور ایک فرانسیسی روسی ادب سے لطف اندوز ہو سکے؟ ایک جگہ کیا فرماتے ہیں کہ ادب کی دنیا ایک ہے، اس میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی دنیایں ہیں، خود مختار حکومتیں نہیں۔ شاعری کا مدعا آج بھی وہی ہے جو 2000 سال پہلے تھا، اور فنون لطیفہ کی بنیادی قوانین، شاعری کی اصولی باتیں ساری دنیا میں ایک ہیں۔ ترقی پسندوں کی مخالفت کلیم الدین احمد اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ادب کی آفاقی اور جمالیاتی قدروں کو نظر انداز کر دیا۔ آفاقی اور جمالیاتی قدریں کیا ہیں، اس سے پہلے کی ویڈیو میں سمجھائی جا چکی ہیں۔ صرف اشتراکیت، کمیونزم کا پرچار ہی ان کا مدعا بن کر رہ گیا۔ ترقی پسند فنکاروں سے انہیں شکایت ہے کہ ادبیت اور حسن کاری کی اہمیت کو وہ زبان سے تو تسلیم کرتے ہیں مگر تخلیق ادب کے وقت نظر انداز کر دیتے ہیں، اور انہوں نے ترقی پسند ادب پر شدید حملے کیے۔ ان کی تحریروں نے اشتراکی ادب کے طلسم کو توڑا۔ انہوں نے فنکار اور قاری دونوں کو ادب کی بنیادی قدروں کی طرف متوجہ کیا۔ بہت بڑی بات ہے کہ ادب پہلے ادب ہونا چاہیے، بعد میں کچھ اور۔ کلیم الدین کی نثر عام طور پر صاف اور سادہ ہوتی ہے، کسی طرح کا الجھاؤ نہیں ہوتا ہے۔ تأثراتی تنقید یعنی جو واہ واہ والی تنقید کو وہ سرے سے تنقید مانتے ہی نہیں، بلکہ اسے ادب کے لیے مہلک، خطرناک خیال کرتے ہیں۔ بے شک ان کی نثر لطافت و نفاست سے محروم ہے، مگر ان کی نثر میں وہ وضاحت، وہ قطعیت ہے کہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہی بات قاری تک پہنچتی ہے اور اس کے ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ مطلب ان کی جو نثر، ان کی جو زبان ہے، جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ وضاحت کے ساتھ اور ایک دم قطعی طور پر، مطلب ایک دم کٹ ٹو کٹ بات جو وہ کہنا چاہتے ہیں، ان کے الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ذہن میں، قاری پڑھنے والے کے ذہن میں وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کلیم الدین احمد کی تنقید سائنٹیفک
तनकीद है। गोलमोल बातें नहीं करते, बेबाकी से राय देने से नहीं कतराते, ज़रूरत पड़े तो फैसले भी सादिर करते हैं। साफ और दो टोक इनकी तनकीदी कारनामे में उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, अमली तनकीद, फिर उसके बाद नहाए गुफ्तनी और फ़न दास्तान गोई। ज़मानी तरतीब से इनका मुताला किया जाए तो अंदाज़ा होता है कि बतदरीज इनकी नज़र में वुसअत, फ़िक्र में गहराई, ज़बान पर गिरफ्त और नज़रियात में एतदाल व तवाज़ुन पैदा हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद साहब की तनकीद निगारी को। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर एहतशाम हुसैन की तनकीद निगारी पर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आएगी और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।